ذہنی آزمائش آؤ مل کے اس کا ساتھ دو، گناہ سے امت نبی بچائیں گے یہ عزم ہے۔ علم نور ہے، 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 علم نور ہے۔ دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے، دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے، دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے، دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 14 سارا سال عاشقان رسول کو جس پروگرام کا ہوتا ہے انتظار، اس کی گھڑیاں آن پہنچی ہیں، یہ کہہ لیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اور آپ میگا کوئز پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 14 اس کے آڈیشن کا آغاز باب الاسلام سندھ سے ہو چکا ہے، حیدرآباد کوٹلی سے ہوتی ہوئی اب ہماری یہ ٹیم پہنچ چکی ہے باب الاسلام سندھ کے شہر میرپور خاص میں، اور آج ہونے جا رہا ہے میرپور خاص کے عاشقان رسول کے درمیان ذہنی آزمائش سیزن 14 کے آڈیشن کا آغاز۔ جی ہاں، یہ فرسٹ سیگمنٹ ہے، اور یہاں پر ان عاشقان رسول میں یہ پیپرز تقسیم کیے جا رہے ہیں، ان کا ریٹن ٹیسٹ لیا جائے گا، جو اس میں کوالیفائی کریں گے شارٹ لسٹ کیے جائیں گے، اور ہمارا فائنل راؤنڈ ہوگا جو ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے انٹرویو کا، اور اس میں سے انشاءاللہ الکریم وہ 3 خوش نصیب اسلامی بھائی ہوں گے جو انشاءاللہ الکریم میرپور خاص کی ٹیم کی نمائندگی کریں گے۔ اچھا، یہ پیپر آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، 12 منٹ کا وقت ملے گا، ایک ساتھ سب پھر لکھنا شروع کر دیجئے گا، تو 12 منٹ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد جاوید اتاری بن خدا بخش کھتری۔ ماشاءاللہ الکریم۔ جاوید بھائی، کون سا جذبہ تھا آپ کو بلائنڈ ہونے کے باوجود یہاں لے کر آ گیا ذہنی آزمائش کا آڈیشن دینے کے لیے؟ مجھے نظر آتا تھا پہلے، اور میں نے میٹرک بھی پاس کیا، مجھے بہتر نظر آتا تھا، دیکھ سکتا تھا، لیکن جذبہ تو اس وقت بھی تھا مجھے، اور پھر یہ ہے کہ ذہنی آزمائش کے میں پروگرام دیکھتا ہوں تو مجھے اور مزید جذبہ ملا کہ میں بھی اس آڈیشن میں شرکت کروں اور اس میں حصہ لوں۔ بصارت سے محروم ہے، بلائنڈ ہے، جسے نابینا کہا جاتا ہے، اس کے باوجود ذہنی آزمائش کا کس قدر شوق ہے کہ اس کا آڈیشن دینے کے لیے باقاعدہ آڈیشن کے مقام پر آئے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، میرپور خاص میں ذہنی آزمائش سیزن 14 کا یہ آڈیشن چل رہا ہے۔ اس کا فرسٹ سیگمنٹ جو تھا ہمارا تحریری امتحان ریٹن ٹیسٹ، وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے کوالیفائی جو کریں گے ان کی ابھی شارٹ لسٹ کر رہے ہیں، ان کے پیپر کی چیکنگ کا مرحلہ ہے۔ ماشاءاللہ الکریم ایک اچھی خاصی تعداد میرپور خاص میں آج موجود تھی نا، جو آڈیشن دینے کے لیے آئی تھی، اسکولز کے بھی تھے اس میں، کچھ پرائیویٹ جابز کرنے والے بھی تھے، پروفیشنلز بھی تھے، اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام درس نظامی جو کر رہے ہیں، حفاظ وغیرہ، یہ یہاں موجود تھے۔ تو انشاءاللہ الکریم دیکھتے ہیں اب ان میں سے کون سے خوش نصیب ہوتے ہیں جو میرپور خاص کی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں۔ تو آئیے پیپر چیک کرتے ہیں، آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ میرپور خاص سے کون سے 3 عاشقان رسول کراچی باب المدینہ آ رہے ہیں۔ علم نور ہے، 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 علم نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 14 کا ہمارا سیگمنٹ نمبر 1 اختتام پذیر ہو گیا ہے، یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں سیگمنٹ نمبر 2 کی جانب، جو ہمارا نیکسٹ راؤنڈ ہے انٹرویو کا، اور اسی انٹرویو میں، اسی راؤنڈ کے اندر میرپور خاص کی ٹیم سلیکٹ ہو جائے گی، وہ 3 خوش نصیب، ان کی سلیکشن کی جائے گی، منتخب کیے جائیں گے، جنہیں کراچی آنے کا ٹکٹ بھی دیا جائے گا۔ آئیے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے جو عاشقان رسول کوالیفائی کر چکے ہیں، جو شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں، میرپور خاص سے 17 اسلامی بھائی، 17 ایسے اسلامی بھائی عاشقان رسول ہیں جو کہ ہمارے انٹرویو کے لیے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں۔ پہلا نام میں پکار رہا ہوں، ان کا نام ہے محمد جاوید اتاری ثنا خدا بخش کھتری۔ پہلے ہی اسلامی بھائی کا جو نام لیا ہم نے، یہ کہہ لیں کہ بصارت سے محروم ہے،
لیکن پھر بھی دیکھیں کہ یہ اپنے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں میرپور خاص میں. تو ان کو سہارا دے کر ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ منچ پر اسٹیج کی جانب لے کر آ رہے ہیں نا. علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے وہ 17 کینڈیڈیٹ، 17 کنٹیسٹنٹس کہ جو کہ ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں میرپور خاص کے نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے کہ جو انٹرویو ہوگا. اب ان میں سے انشاءاللہ الکریم 5 اسلامی بھائیوں کو بلایا جائے گا. ان سے انڈیویجولی فیس ٹو فیس الگ الگ سوالات ہوں گے، نصاب میں سے پوچھے جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا کانفیڈنس لیول بلٹ اپ ہوتا ہے، کہ کس میں کس طرح کا کانفیڈنس ہوتا ہے، ان کی نصاب کی تیاری کیسی ہوتی ہے، اشعار کی تیاری کیسی ہوتی ہے. پھر ان میں سے شارٹ لسٹ کیے جائیں گے وہ 3 خوش نصیب کہ جو کہ میرپور خاص کی ٹیم کا حصہ بنیں گے. اور کیا عجب، اس سال میرپور خاص کی ٹیم ہی یہ ذہنی آزمائش کے پروگرامز میں ون کرتی کرتی فائنل تک پہنچے اور انشاءاللہ الکریم فائنل بھی ون کر جائے. آئیے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. تشریف رکھیں آپ سب. پہلا نام جو اناؤنس کیا جا رہا ہے وہ ہے محمد جاوید اتاری خدا بخش کھتری. جاوید بھائی ماشاءاللہ الکریم آپ نے بڑا اچھا پیپر آپ نے کیا ہے. جی جاوید بھائی، مزید نصاب کی کچھ تیاری کر پائے تھے آپ جو نصاب ملا تھا؟ جی میں نے جتنا ممکن تھا اس کی کوشش کی ہے. اچھا، نصاب کے حوالے سے کس پڑھا. انداز میں تیاری کی ہے؟ کوئی پڑھ کے سناتے ہوں گے آپ کو؟ جی میری 2 بچے انہوں نے میری مدد کی اس میں. مجھے یہ ہے کہ وہ بتاتی تھی اور میں سن کر اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. چلے، انگلیاں چٹکانے کی کتنی صورتیں ہیں؟ انگلیاں چکھانے کی 3 صورتیں ہیں. ماشاءاللہ. کون کون سی؟ نمبر 1 مکروہ ہے تحریمی، نمبر 2 مکروہ ہے تنزیہی، نمبر 3 مباح. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بھائی جاوید بھائی نے درست جواب دے دیا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو بتاؤں نا، یہ 20 صفحے میں سے سوال کیا ہے، یہ بھی نہیں نصاب کے شروع کا سوال ہو نا. وسیلہ تجھ کو بو بکر و عمر عثمان و حیدر کا. درست شعر. وسیلہ تجھ کو بو بکر و عمر عثمان و حیدر کا، الہی تو عطا کر دے ہمیں بھی گھر مدینے میں. ارے اگلے ہیں محمد علی رضا اتاری سن آف محمد کامران اتاری. 18 سال عمر ہے، انٹر پاس آپ نے کیا ہوا ہے. مزید کیا کرتے ہیں آپ؟ مصروفیت کیا ابھی آپ کی؟ حفظ کر رہے ہیں مدرسۃ المدینہ الشباز ٹاؤن میں، اور جز وقتی مدرسہ ہی پڑھا تھا. دونوں کام کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں. 50 میں 50 نمبر آپ نے بھی لیے ہیں بھائی ماشاءاللہ الکریم. چلیں دیکھتے ہیں نصاب کی کیسی تیاری آپ کی. قرآن مجید اور دیگر اسلامی کتب رکھنے کی کیا ترتیب ہے؟ سب سے اوپر قرآن مجید ہو، اس کے بعد تفسیر، پھر حدیث، پھر فقہ اور دیگر اسلامی کتابیں. پھر میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا اس دیے کا ہیں. مقطع کیا ہے؟ درست شعر. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. محمد احمد صناف عبد الوحید. سجدہ صاحب کا کیا طریقہ ہے؟ اتحیات پڑھ کر، بلکہ افضل یہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے، سیدھی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کیجئے، پھر تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیجئے. نماز کے احکام. چلیں آگے مائک دیجئے گا. انور علی ولد خیر الدین. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی رکعت میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے. مدینے کی جدائی عاشقوں پر شاق ہوتی ہے، تو وہ روتے ہیں تڑپ کر ہچکیاں بھر کر مدینے میں. اس کا کیا ہے مقطع کیا ہے اس کا؟ درست شعر. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. ہمارے آگے محمد مشتاق احمد صنف حاکم علی. حبر الامہ کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حبر الامت ہے. جنت میں کتنے اور کون کون سے دریا ہیں؟ جنت میں 4 دریا ہیں. نمبر 1 پانی کا دریا، نمبر 2 شہد کا دریا، نمبر 3 دودھ کا دریا، اور نمبر 4 شراب کا دریا. افضل ترین پہاڑ کون سا ہے؟ افضل ترین پہاڑ کوہ طور ہے. نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. حیات جاودانی پائیں گے. چلو چوکٹ پہ ان کے رکھ کے سر قربان ہو جائیں، حیات جاودانی پائیں گے مر کر مدینے میں. میرے کریم سے گر قطرہ میرے کسی کریم نے سے مانگا۔ گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. چلے ماشاءاللہ الکریم، بہت شکریہ آپ کا. آپ انتظار کریں. نواز علی صنف دلبر خان. جی ہاں، جی کیا کرتے ہیں آپ؟ جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. کون سی درجے میں، کون سی کلاس میں ہیں؟ درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہوں.
درجہ ثانیہ سیکنڈ ایئر میں پڑھتے ہیں آپ ہیں؟ ٹھیک، چلے آپ سے سوال کرتے ہیں نصاب میں سے. یہ بتائیے کہ حضرت حمزہ کون تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے. چلے آگے دیجیے مائک. کیا نام ہے آپ کا؟ تاریخ یہ بتائیے طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں. افضل مہینہ کون سا ہے؟ سب سے افضل مہینہ ربیع الاول. ربیع الاول ہے، رمضان شریف قرآن پاک میں جس کا ذکر آیا ہے. اچھا چلے آگے بڑھا دیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرماتے تھے کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالغفار. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں. دشت طیبہ کے غار خار پھرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد شفیع. کہاں پر ہوتے ہیں؟ میں جامعۃ المدینہ درجہ سادسہ میں پڑھتا ہوں، فیضان مدینہ. بچے کے لیے پہلا تحفہ کیا ہوگا؟ بچے کے لیے پہلا تحفہ اس کا نام ہے، تو والد کو چاہیے کہ اس کا نام محمد یا احمد رکھے. درست جواب. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، آدمی سب سے پہلا تحفہ اپنے بچے کو نام کا دیتا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے. آپ لوگوں نے کوشش کی، آپ لوگ تشریف رکھیے، انشاءاللہ پھر آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. عبد الرحمان صناف میر محمد. علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. کیا مصروفیت ہے آپ کی؟ جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. جی ہاں. کون سی ایئر میں، کون سی کلاس میں، کون سے درجے میں؟ 6 سادسہ. سادسہ میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ عز و جل. امت کا بہت بڑا عالم، یہ کس کا لقب ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اس کا پہلا مصرع سنا دے. درست شعر. ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا، اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. محمد اشید رضا. کیا کرتے ہیں اشید بھائی؟ طالب علم جامعۃ المدینہ کا. اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کتنے برس تک مسند خلافت پر فائز رہے؟ 2 برس تک. 2 برس 3 ماہ 11 دن. جواب درست ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی قبر شریف جنت البقیع میں. جنت وہ کون سے صحابی ہیں جن کے لیے خاص طور سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل ان کے تیرے تیر کے نشان کو درست فرما دے اور ان کی دعا قبول فرما؟ حضرت عبد الرحمن بن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. نہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. چلیں اگلے اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیر و عافیت. ماشاءاللہ. کیا کرتے ہیں حضرت آپ؟ امامت و خطامت اور تنظیمی ذمہ داری ہے مجلس کارکردگی. کہاں پر ماشاءاللہ امامت کرتا ہے؟ عمر کوٹ. عمر کوٹ سے ہیں جی ماشاءاللہ. اور تنظیمی ذمہ داری کیا ہے؟ مجلس کارکردگی ڈسٹرکٹ ذمہ دار. کارکردگی ڈسٹرکٹ ذمہ دار. تو چلیں مدنی چینل کے ناظرین نگران کارکردگی لیتے تھے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں ان کی کارکردگی کیسی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. درس نظامی مکمل کیا ہوا ہے؟ جی ہاں الحمدللہ. کتنے سال ہو گئے کیے ہوئے؟ 2017 میں کیا تھا، 5واں سال چل رہا ہے. 5واں سال چل رہا ہے. ماشاءاللہ الکریم. یہ بتائیے دوسری صدی ہے، اس کا مجدد کس شخصیت کو مانا گیا ہے؟ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی. امام مالک کس لقب سے مشہور ہیں؟ عالم مدینہ. گونج گونج اٹھتے ہیں نغمات رضا سے بوستاں. درست شعر. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں واہ انکار ہے. اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بن علی کل حال. چلو کیا نام ہے آپ کا؟ غلام در. ایک سے زائد واجب ترک کیے تو کتنے سجدے صاحب کرنے ہوں گے؟ اگرچہ 10 واجب ترک کیا ہو تو 2 سجدے کرنے پڑیں گے. اگر کسی کے پاس آب زمزم شریف کے علاوہ کوئی دوسرا پانی وضو کے لیے نہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اگر کسی کے پاس آب زمزم کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں ہے تو اسے آب زمزم سے وضو کرنا پڑے گا. اس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. پہلا مصرع کیا ہے؟ درست شعر. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں.
عادل بھائی آپ پہلے بھی میرے خیال میں جا چکے ہیں ذہنی آزمائش میں. جی میں سیزن 9 کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں ملک خاص کی طرف سے پارٹیسپیٹ کیا تھا ہم نے. اچھا. اور ہم اس میں جو ہے پری کوارٹر فائنل میں پہنچے تھے. پری کوارٹر فائنل تک گئے تھے, وہاں سے واپس ہوئے تھے. ٹیم کا حصہ تھے یا آپ سبسٹیٹیوشنل میں تھے جو اسٹینڈ بائی ہوتا ہے؟ ٹیم کا حصہ تھا میں اس میں. ٹیم کا حصہ تھے. ماشاء اللہ الکریم. کن صحابی رضی اللہ عنہ کو فیاض, جود, خیر کے معزز القاب عطا ہوئے؟ درست جواب حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو فیاض, جود, خیر کے معزز القاب عطا ہوئے. دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے آگے کون جاتا ہے, یہ تو وقت بتائے گا تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ. آپ لوگ تشریف رکھیے. بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیرہ. جی محمد رمضان, محمد لبیک ادریس ہے, بڑا پیارا نام ہے آپ کا. وہ کون سا مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ رمضان شریف. یہ بتائیے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی رکعت میں قرآن مجید؟ ہر ایک رکعت میں ایک قرآن پاک کا ختم شریف مکمل فرمایا کرتے تھے. ماشاء اللہ عز و جل. یہ بتائیے کہ نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر طواف کرنا کیسا ہے؟ مستحب نہیں ہے, بچنا بہتر ہے. ان فرشتوں کے نام بتائیں جو تمام ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت اسرافیل, حضرت اسرائیل, حضرت میکائیل. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے, اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اللہ کے جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے. اس کا مطلع سنائیں. ان کی مہکنی دل کے گونچے کھلا دیے, جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اکرم بھائی کیا حال ہے آپ کے, ٹھیک ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ. میرا نام محمد اکرم, میں سہرائے تھر سے آیا. سہرائے تھر سے آئے ہوئے ہیں. یہاں کیا کر رہے ہیں میرپور خاص میں؟ جامعۃ المدینہ ڈگری درجہ خامسہ. جی شفیق بھائی کیا سوال کریں گے ہمارے؟ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے کے لیے سامان نہ ہو اور کپڑا پہننے کے لیے نہ ہو, یعنی اگلے دن کے لیے اور اس دن کے لیے. خلیفہ اول کا نام بتائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر. ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. زینت کعبے میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ. درست شعر. زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ, جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا دوسرا راؤنڈ پورا ہو چکا ہے. اب ہم نے آپ کو نام بتانا ہے, وہ کون ہے جن کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. مشاورت جاری ہے, مشاورت کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو کہ جائیں گے کراچی. ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, یہ 5 خوش نصیب یہاں کھڑے ہوئے ہیں. فی الوقت تو یہی کہیں گے چلے وہاں سے اٹھ کر یہاں آنا انہیں نصیب ہوا ہے, لیکن کراچی ان میں سے یہ 5 نہیں جائیں گے, 3 بھی نہیں جائیں گے, بلکہ میرپور خاص سے 2 اسلامی بھائیوں کی سلیکشن کی گئی ہے. اچھا, ایک اسلامی بھائی تھے کل کوٹری کی ٹیم جو باقاعدہ وہاں نہیں بن پائی تھی, لیکن وہاں بڑے ٹیلنٹڈ اسلامی بھائی تھے. باقاعدہ کوٹری کی ٹیم پوری نہیں بنی ہے, وہاں سے ایک اسلامی بھائی کو سلیکٹ کیا گیا تھا جو میرپور خاص کی ٹیم کا حصہ بنیں گے. تو انشاءاللہ الکریم پہلے انہی کا نام اناؤنس کر دیتے ہیں. تو وہاں ثقلین اتاری ایک موجود تھے, وہ بڑی اچھی ان کی کارکردگی رہی تھی, لیکن وہاں کی ٹیم ہی نہیں بنی تھی, لہٰذا ان کو میرپور خاص کی ٹیم میں اعزازی طور پہ شامل کر لیا جاتا ہے. تو وہ انشاءاللہ میرپور خاص کی ٹیم کا حصہ بنیں گے. 2 اسلامی بھائیوں کی سلیکشن میرپور خاص شہر سے ہونے جا رہی ہے. تو اب ان 5 میں سے وہ کون سے 2 ہیں؟ تو پہلا نام انشاءاللہ بھلے ہمارے شفیق بھائی انشاءاللہ الکریم یہ اناؤنس کریں گے نا. کون سے اسلامی بھائی ہے؟ میرپور خاص میں بہت سارے اسلامی بھائی آئے آڈیشن دینے کے لیے, لیکن ظاہر ہے کہ چند نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. سب نے کوشش کی. جنہوں نے آج جو کوالیفائی کیا ہے, جو کراچی جائیں گے, عمر ہے 19 سال, ولدیت ہے محمد ادریس اور نام ہے محمد رمضان بھائی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. زور سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. محمد رمضان بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ رمضان بھائی نے بہت زبردست جوابات دیے. دوسرے اسلامی بھائی, اور وہ بڑا پیارا نام ہے محمد مشتاق احمد صن آف حاکم علی. سبحان اللہ. تو محمد مشتاق احمد یہ بھی میرپور خاص کی ٹیم کا حصہ بنے ہیں. اب انشاءاللہ الکریم ان کی تیاری کا بھی سلسلہ ہوگا اور یہ انشاءاللہ گرینڈ فنالے کے لیے کراچی میں آئیں گے.
आज ये कराची आने का टिकट कह लें कि दिया जाएगा इनको, और हो सकता है कि ये टीम विन हो जाए तो मदीने का टिकट भी मिल जाए ना। सुभान अल्लाह। तो आइए हमारे डिवीजन मुशावरत के निगरान हाफिज ज़ैन अत्तारी के हाथों से एक इस्लामी भाई को ये टिकट कराची का पेश करते हैं। जी, रमजान भाई को टिकट पेश किया जा रहा है। रमजान भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप भी कराची के लिए क्वालिफाई हो गए। रमजान भाई भी हैं, दूसरे इस्लामी भाई भी हैं, और एक और सकलैन भाई भी। अब देखना ये है कि ये कितना मीरपुर खास का नाम रोशन करते हैं, कहाँ तक जाते हैं, सेमीफाइनल तक जाते हैं, फाइनल तक जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह अल करीम। इल्म नूर है, 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 इल्म नूर है। जी मदनी चैनल के नाजरीन, ये कह लीजिए सारा साल जिस प्रोग्राम का होता है इंतजार, वो आ गया है और उसका ऑडिशन का सिलसिला हमारा जारी है। बाबुल इस्लाम सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मदनी चैनल की ये टीम पहुंच चुकी थी, वहां का ऑडिशन हो चुका है और ये सफर हमारा जारी है। और अब पहुंच चुके हैं बाबुल इस्लाम सिंध का जो आखिरी शहर है जो ऑडिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है, जिसकी टीम बनेगी ज़हनी आजमाइश सीजन 14 के लिए। अब मेगा इस्लामिक क्विज प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 14, और इसका ये ऑडिशन होने जा रहा है बाबुल इस्लाम सिंध के शहर नवाबशाह में। जी हाँ, इस वक्त हम यहाँ के एक मकामी गेस्ट हाउस के अंदर मौजूद हैं, एक रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ आशिकान रसूल आए हैं। स्कूल्स के भी हैं, कॉलेजेस के भी हैं, मदारिसुल मदीना, जामियातुल मदीना, कोई हिफ्ज करा हुआ होगा, कोई आलिम बन रहे होंगे, कुछ आलिम भी होंगे, शोबे तालीम से वाबस्ता भी हैं, कुछ बिजनेसमैन भी थे, मालूम किया गया था हाथ खड़े हुए थे, कारोबारी शख्सियात, वो भी यहाँ ऑडिशन देने आई हैं कि वो भी अपनी किस्मत आजमाने आई हैं कि हो सकता है कि इस साल हम भी सिलेक्ट हो जाएं और नवाबशाह की टीम का हिस्सा बने, और आगे जाकर जो ग्रैंड फिनाले होगा, जो कि रुकने शूरा तर्जमान दावत इस्लामी हर दिल अजीज शख्सियत मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब लेते हैं, तो ये भी चाहेंगे कि ये सब ही वहां पहुंचे, लेकिन हमें सिलेक्शन करनी होगी। नवाबशाह की टीम जो कि 3 रुकनी होगी, जो कि कराची आएगी, उन्हें अभी आखिर में यहाँ पर टिकट भी पेश किया जाएगा और इंशाअल्लाहुल करीम वो नवाबशाह की नुमाइंदगी करेंगे। तो हमारा पहला सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जो कि है रिटन टेस्ट। आपको तहरीरी इम्तिहान देना होगा और उसमें से हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे चंद मखसूस जो आशिकान रसूल होंगे, इस्लामी भाई होंगे, वो आगे की जानिब बढ़ेंगे। जो हमारा फाइनल राउंड, फाइनल मरहला होता है, सेकंड सेगमेंट होता है इंटरव्यू का, और वहां उस इंटरव्यू के जरिए से नवाबशाह की टीम सिलेक्ट की जाएगी। तो आप में अब तहरीरी इम्तिहान का जो हमारा पहला सेगमेंट है, पहला मरहला है, वो शुरू किया जा रहा है। आप में अब पेपर तकसीम किए जाएंगे। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है। तो मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर इस्लामी भाई टेस्ट दे रहे हैं और इनकी कोशिश होगी कि अगले राउंड में क्वालिफाई हो। जरा इनसे बात करते हैं, पूछते कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, और ये जो पेपर ये इसको फिल कर रहे हैं, इनको ये कैसा लगा, आसान है या मुश्किल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? शहवरियार हसन। अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे? 50 में से 50 नंबर लेंगे? अब देखना ये इसमें से कौन से खुश नसीब है जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं और हमारे नेक्स्ट सेगमेंट इंटरव्यू की जानिब बढ़ते हैं। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। शॉर्ट लिस्ट जो किए गए हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट इंटरव्यू की जानिब जो बढ़ रहे हैं, नवाबशाह ज़हनी आजमाइश सीजन 14 के इस ऑडिशन में जिन्होंने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई किया है, तो इनको इंटरव्यू कॉल की जा रही है। अब नाम अनाउंस किए जाएंगे, उसी तरतीब से आकर यहाँ पर मंच पर जो है अपनी चेयर पर जो है वो तशरीफ फरमा हो जाए। पहला नाम है शकील रजा सनाफ मोहम्मद शफीक। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। क्या नाम है आपका? शकील रजा तारी। माशाल्लाह। तो क्या करते हैं शकील भाई? मैं फिलहाल तो दरस निज़ामी में पढ़ रहा हूँ। मतलब कौन से दर्जा है? दर्जा साबिया में। साबिया 7th ईयर में आप? माशाल्लाह। और इसके अलावा भी कोई मसरूफियात?
इसके अलावा तो कोई भी नहीं। अच्छा, तैयारी की है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन से तैयारी चल रही है? तकरीबन 2 हफ्ते हो। माशाल्लाह 2 हफ्ते से तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं कि इनकी तैयारी कहाँ तक की है। जी दानिश भाई। चल सवाल आपकी जानिब बढ़ाते हैं। औकात मकरूहा कितने और कौन कौन से हैं? औकात मकरूहा 3 है। नंबर 1 है कि तुलुए आफ्ताब से लेकर 20 मिनट बाद तक। नंबर 2 ये गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले। और तीसरे नंबर पर जो है वो है कि निस्फुन नहार यानी दाहवा कुबरा से लेकर ज़वाल आफ्ताब तक। अच्छा, उंगलियां चटकाने की कितनी सूरतें हैं? उंगलियां चटकाने की 3 सूरतें हैं। नंबर 1 मकरूह है तहरीमी, नंबर 2 मकरूह है तंजीही, नंबर 3 मुबाह। अच्छा, अगर कोई शख्स सजदा साफ करना भूल जाए तो क्या करे? अगर कोई शख्स सजदा साफ करना भूल जाए तो जब तक मस्जिद में हो वो अदा कर ले। अगर मस्जिद से बाहर ना हुआ तो मतलब मस्जिद में ही है तो उस वक्त वो अदा कर ले। माशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। नमाज की तरह हाथ बांधकर तवाफ करना कैसा है? मुस्तहब नहीं है, बचना मुनासिब है। अच्छा, वो कौन सी जगह है जहाँ पर मांगे जाने वाली दुआ पर आमीन कहने के लिए 70,000 फरिश्ते मौजूद होते हैं? मुस्तजाब। जन्नत में कितने और कौन कौन से दरिया हैं? जन्नत में 4 दरिया। नंबर 1 पानी का, नंबर 2 दूध का, नंबर 3 शहद का, नंबर 4 शराब का। चले जी, माशाल्लाह तमाम जवाबात दुरुस्त दे दिए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अशार की जानिब बढ़ते हैं। सवालात में तो माशाल्लाह भरपूर तैयारी थी 2 हफ्ते से। तो पहला शेर आपने मुकम्मल करना है। सलाम शौक कहना हाजियों मेरा भी रो। सलाम शौक कहना हाजियों मेरा भी रो रो कर तुम्हें आए नजर जब रोज आए अनवर मदीना। जिनको सूए आसमां फैला के जलथल भर दिए, जिनको सूए आसमां फैला के जलथल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अपनी उस शमआ को परवाना यहाँ का देखो, पहला मिसरा। मिसले परवाना फिरा करते थे जिस शमआ के गिर्द, अपनी उस शमआ को परवाना यहाँ का देखो। माशाल्लाह। तो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिए। बुलंद आवाज से क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। बड़ी भरपूर तैयारी थी। मैं तो दानिश भाई ये देख रहा हूँ नवाब शाह में आए हैं और पहले ही इस्लामी भाई है, उनकी तैयारी ऐसी है तो माशाल्लाह आगे भी बाकायदा ऐसा लग रहा है शफीक भाई के ग्रैंड फिनाले के मंच पर मौजूद है ना अभी माशाल्लाह शकील रजा भाई। लेकिन अभी आगे और भी पड़ाव है, देख रहे हैं सिलेक्शन में कौन आते हैं, कौन टीम का हिस्सा बनते हैं। माशाल्लाह। अगले इस्लामी भाई को माइक दीजिए। अब्दुल रऊफ सनाफ अल्लाह वरायो शाहानी कौन से क्लास में पढ़ते हैं? सेवंथ ईयर। अच्छा, 7th ईयर में पढ़ते हैं, माशाल्लाह करीम। ठीक, नवाबशाह से ताल्लुक है आपका? जी। चले, हुस्न ज़ने हमारा, आपने निसाब की तैयारी की होगी है। चले पहले सवालात की जानिब बढ़ जाते हैं आपकी जानिब। किताब पर किसी चीज को रखना कैसा है? किताब पर किसी चीज को भी नहीं रखना चाहिए, हत्ता कि कलम को भी नहीं रखना चाहिए। अगर किताब संदूक वगैरह में भी हो तो उस पर भी कोई चीज नहीं रखनी चाहिए। आंखों में समा जाओ सीने में उतर आओ। आंखों में समा जाओ, जल्दी कीजिए। दुरुस्त शेर। आंखों में समा जाओ सीने में उतर आओ, बुलवा के शहंशाह अबरार मदीने में। अगले इस्लामी भाई को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नजीब खान भाई, चला क्या करते हैं नजीब भाई? मैं वैसे दरस निज़ामी कर रहा हूँ दर्जा सादिसा में। आपकी तरफ सवालात को बढ़ाते हैं, आपने जल्दी जल्दी जवाब देना है। सजदे साहब के बाद अत्तहियात पढ़ने का क्या हुक्म है? सजदा साहब के बाद अत्तहियात और दुरूद शरीफ पढ़ना मुस्तहब है। और सलाम सजदा साहब के बाद जो सलाम करेंगे उसके बाद। दुरुस्त जवाब। सजदा साहब के बाद भी अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। अगले इस्लामी भाई की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? फरमान अली। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा का नाम बताएं। हजरत ज़ैनब बिन मज़ऊन। ज़ैनब बिन मज़ऊन, जी हाँ माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई क्या करते हैं? जामिअतुल मदीना दर्जा खामिसा में पढ़ते हैं। नमाज वितर का वक्त कब से कब तक है? नमाज वितर का वक्त ये ईशा के फर्जों से लेकर सुबह सादिक तक। घबराया ना करें। माशाअल्लाह। चले माशाअल्लाह करीम, आप इंतजार करिए, देखते हैं आगे क्या अनाउंसमेंट होती है। अगले नाम पुकारे जा रहे हैं, वो आगे की जानिब तशरीफ ले आए। मोहम्मद उमर अत्तारी सनफ मोहम्मद कासिम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर अतारी है।
محمد عمر اتاری. اچھا جی, یہ بتائیے فجر کی اذان میں کتنے کلمات ہیں؟ فجر کی اذان میں 17 کلمات. 17 کلمات ہیں. علم نور ہے, 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 علم نور ہے. دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے, دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے, دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے, دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے. چلتے ہیں اگلے اسلامی بھائیوں کی طرف, ان سے بھی کچھ سوال جواب کا سلسلہ کرتے ہیں. جی. جنید صنف اصغر. علم نور ہے, علم نور ہے, علم نور ہے, علم نور ہے. جی محمد جنید بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں, درجہ ثالثہ میں. نماز ظہر کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز ظہر کی کل 12 رکعتیں ہیں. آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری عمر مبارک 64 برس. غلط. ہے انہی کے نور سے سب آیا ہے, انہی کے جلوے میں سب نہا. درست شعر ہے, انہی کے نور سے سب آیا ہے, انہی کے جلوہ میں سب نہا. بنے صبح تابش مہر سے رہے, پیش مہر یہ جان نہیں. چلتے ہیں اگلے اسلامی بھائی کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد راشد اتاری. امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ درست جواب امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سیدتنا سلمہ بنت صخر رضی اللہ عنہا تھا. تیاری نہیں کی ہوئی؟ اچھا ٹھیک ہے, آگے بڑھا دیجیے. چلیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی مسکرا رہے ہیں آپ. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد رضا اتاری. احمد رضا اتاری, ماشاء اللہ. ایسا شعر سنا ہے جس میں مکہ مدینہ آتا ہو؟ جو در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے. مکہ مدینہ کہاں آیا؟ درست شعر وہاں پیارا کعبہ, یہاں سبز گنبد, وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. اگلے اسلامی بھائی کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لال بھائی عمر 17 سال ہے. جی. وہ کون سے صحابی ہیں جن کے لیے خاص طور سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی, اے اللہ عز و جل ان کے تیر کے نشان کو درست فرما دے اور ان کی دعا مقبول فرما؟ حضرت عبیدہ بن جراح. غلط جواب حضرت سعد بن ابی وقاص. چلیں جی اگلے اسلامی بھائی کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا عمر ہے آپ کی؟ 18 سال. کیا مصروفیات ہیں؟ جامعۃ المدینہ کے درجہ ثانویہ میں پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل. اپنا چلے جی. وہ کون سے 4 نفوس ہیں جو باپ کی پشت سے پیدا ہوئے نہ ماں کے بدن سے؟ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت حوا رضی اللہ عنہا, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا, اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی. سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو 12 تاروں کی صورت میں خواب میں دیکھا تھا, صحیح ہے؟ 11 تاروں کی شکل میں دیکھا تھا. ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ شخص جس پر غسل فرض ہو اس کا درود شریف پر دعائیں پڑھنے میں حرج نہیں, مگر بہتر یہ کہ وضو یا کلی کر کے پڑھے. آخری 2 سوال. کتاب پر کسی چیز کو رکھنا کیسا ہے؟ کتاب پر کسی چیز کو نہ رکھنا چاہیے, حتیٰ کہ قلم بھی نہ رکھنا چاہیے, بلکہ جس صندوق میں کتاب ہو اس پر بھی کوئی چیز نہ رکھیے. ماشاء اللہ عز و جل. وتر کب پڑھنا افضل ہے؟ جو سو کر اٹھنے پر قادر ہو اس کا افضل یہ ہے کہ پچھلی رات کو اٹھ کر پہلے تہجد ادا کرے پھر وتر پڑھے. چاند شک ہو, پیڑ بولیں, جانور سجدے کریں. بارک اللہ مرد عالم, یہی سرکار. سبحان اللہ, سارے جواب درست دے دیے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کیا شفیق بھائی بات پوچھیں گے بشار آپ سے. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. آپ کے جوابات بھی درست تھے, آپ کی باڈی لینگویج بھی کچھ نہ کچھ صحیح تھی. مجلس فیصلہ کرے گی کہ آپ نے کہاں تک جانا ہے. تو چلتے ہیں ہم اگلے اسلامی بھائیوں کے بعد, شاید کچھ باقی ہیں. شہور یار بھائی. علم نور ہے, علم نور ہے, علم نور ہے, علم نور ہے. کیا نام ہے آپ کا؟
शहवर यार। शहवर यार भाई, तैयारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो कौन सी खबर है जो साहिब कबर को लेकर चली? इस्लाम की मछली है। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। चलें अगले इस्लामी भाई की तरफ। चले, जमीन पर सबसे पहला खून किसका बहाया गया? जमीन पर सबसे पहला खून हाबिल का बहाया गया, जिसे जब उसे काबिल ने कत्ल किया। अफजल तरीन पहाड़ कौन सा है? तूर। सबसे अफजल चौपाया कौन सा है? घोड़ा। उंगलियां चटकाना कब मकरूह तहरीमी है? नमाज के दौरान या तौबे नमाज, यानी नमाज के लिए जाते हुए नमाज के लिए जाते हुए नमाज का इंतजार करते हुए उंगलियां चटकाना मकरूह तहरीमी है। चले जी, कुछ सवालात किए जाएंगे, जल्दी जल्दी जवाब देना है, रैपिड फायर है, सोचना नहीं है, हाँ या ना या फिर जवाब देना है। हजरत मिकदाद बिन अल-अस्वद कुंदी रदी अल्लाह तआला के वालिद का नाम बताएं। अमर बिन सालबा। उनकी कुनियत बताएं। अबू माबद या अबू अस्वद। हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह तआला अन्हु 2 रकात में कुरान मजीद पढ़ा करते थे। गलत, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। नमाज की तरह हाथ बांध कर तवाफ करना कैसा है? मुस्तहब नहीं, बचना मुनासिब है। अच्छा जी, मकाम इब्राहिम वो जगह है जहाँ पर मांगे जाने वाली दुआ पर आमीन कहने के लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर हैं। मुस्तजाब है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुलफाए राशिदीन के दौर में मेहराब की मौजूदा अलामत राइज नहीं थी, फिर इस मेहराब की इब्तिदा कब हुई? 88 हिजरी में। 88 हिजरी में। किन्होंने की? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज। उमर बिन अब्दुल अजीज। चलते हैं अशार की तरफ जनाब। मिसले परवाना फिरा करते थे जिस शमा के गिर्द, अपनी उस शमा को परवाना यहाँ का देखो। अच्छा जी, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है? ये किस कलाम का शेर है? वो सुए लाल हजार फिरते हैं। माशाअल्लाह। अगले इस्लामी भाई। इल्म नूर है, 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 इल्म नूर है। तो जी मदनी चैनल के नाजरीन, नवाबशाह में ऑडिशन का सिलसिला हुआ। सीजन 14 के लिए कौन आएगा जो नवाबशाह की नुमाइंदगी करेगा, उन नामों का ऐलान होने जा रहा है। नामों के ऐलान से पहले यहाँ के निगरान को हम बुला लेते हैं। डिवीजन नवाबशाह के निगरान है, उनसे गुजारिश है माशाल्लाह तशरीफ लाए। पहला जो नाम है वो मोहम्मद रजा मोहम्मद बिलावल, वल्दियत मोहम्मद बिलावल। करीम, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी हमारे जो है रजा भाई की भी, माशाल्लाह मुबारक। माशाल्लाह करीम। इधर आ जाइए आप ना, मेरे दिल की जानिब आ जाइए। माशाल्लाह। अब सुनते हैं दूसरा नाम। हाँ, दूसरा नाम है ये कह लें कि मेरे बराबर में जो शख्सियत खड़ी है उनके वालिद का नाम ये बनता है, उनकी वल्दियत है मोहम्मद शफीक और उनका नाम है शकील रजा। माशाल्लाह। बुलंद आवाज से क्या कहेंगे? चलो टिकट लेते। आखिरी नाम जो कि इनके साथ इनको ज्वाइन करेंगे कराची जाने के लिए, उनका टिकट यहाँ पर मौजूद है। क्या पता किसके हाथ में ये टिकट आता है। वल्दियत है मुख्तियार अली और नाम है तनवीर अत्तारी। माशाल्लाह। तनवीर भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम टू कराची टीम नवाबशाह जहनी आजमाइश माशाल्लाह सीजन 14। आपसे माशाल्लाह आप कराची जाएंगे, भरपूर मेहनत कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने शहर का नाम रोशन करें। और जब इनका मुकाबला हो, आप सबसे गुजारिश है जो यहाँ मौजूद हैं और जो मदनी चैनल पर देख रहे हैं, नवाबशाह वाले हैं तो नवाबशाह वालों को सपोर्ट भी कीजिएगा। माशाल्लाह निगरान साहब भी आ गए, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त इंतजाम आपने किया है। अगर आपको शौक है ज़हनी आजमाइश देखने का और उसमें आने का, घबराइए नहीं, अपने जिम्मेदार से राब्ता कीजिए। जी हाँ, मदनी चैनल की टीम आ रही है आपके करीबी शहर में। ज़हनी आजमाइश आओ मिलके इसका साथ दो, गुनाह से उम्मते नबी बचाएंगे ये अज़्म है।